ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے ارشد محمود. اب میں جناب مفتی صاحب کی مفتی عبدالرحیم صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ضرورت ہے شیخ اور بیت کے سلسلے میں اپنی گفتگو فرمائیں. صرف 10 منٹ کے لیے. جناب مفتی عبدالرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محترم و عامرہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات، یہ آج کی یہ محفل نورانی محفل اور ایمانی محفل حضرت والا پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد شبیر علی شاہ صاحب زیب آستان عالیہ چورا شریف کی زیر صدارت آج کی یہ محفل منعقد کی گئی ہے. مجھے ماسٹر صاحب نے کہا کہ شیخ کی ضرورت کے مطابق شیخ کی کیا ضرورت ہوتی ہے اور ایک مرید کو شیخ سے کیا نسبت ہوتی ہے. بہرحال ایک ذہن میں ایک موضوع لے کے آیا کہ بزرگان دین اولیاء اللہ یہ ان سے ضرور یہ بات سمجھ کرتے ہیں کہ یہ ہم ان کی خوشبوئیں سونگتے ہیں اور یہ ہماری خوشبوئیں سونگتے ہیں. یعنی مرید جو ہوتا ہے رابطہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے شیخ شامل سے پورا رابطہ ہوتا ہے اور شیخ شامل کو چاہیے کہ اپنے مرید ثابت پر پوری توجہ نسبت کے بارے میں آج کر رہا تھا اور میں نے قرآن فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. یہ واقعہ سورہ یوسف میں سورہ یوسف کی شروع سے کرتا ہوں یہاں سے ابتدا کرتا ہوں کہ سورہ یوسف ایسی ایک صورت ہے جس کو فرمایا گیا احسن القصص سارے قصوں سے پیارا قصہ. واقعی یہ پیش آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادگان جب مصر میں حضرت یوسف کے آخری مرتبہ گئے اور یہ جب راز کھلا کہ عزیز مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ہم ان کے بھائی ہیں، لیکن جب یہ راز کھل گیا اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا میرے ابا جان کی خیریت بتاؤ. اب دیکھیں نا حضرت یعقوب یہ بھی نبی اور رسول بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہے رسول بھی ہے، باپ بھی نبی دادا بھی نبی اور دادا بھی نبی. ایسا خاص ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اور رسول، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی رسول، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی بھی رسول بھی اور حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی رسول. یہ ایسا سلسلہ چلا ہے، یہ خاندان نبوت ہے. یہ ایسا سلسلہ چلا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میرے ابا جان کی خیریت بتاؤ اور بھائیوں نے کیا جواب دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اور چونکہ
خدا کے داخلے میں بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ بھی آداب بتائے اور بھائیوں نے بھی ادب کا خیال رکھا. آپ نے ابا جان کے ادب کا خیال رکھا. اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں طریقت کیا ہے؟ تمام آداب کا نام طریقت ہے. اس لیے لکھا ہے حضرت امام ربانی مجدد فستانی شیخ احمد فاروقی صاحب فرماتے ہیں شیخ کے مسئلے پر نماز پڑھنی ہے بدعت بھی ہے. شیخ نے جو پورا استعمال کیا بولنے کے لیے اسے دوسرے کرنا یہ بدعت بھی ہے. شیخ کے آگے چلنا بھی بدعت بھی ہے. شیخ کے سارے سر کا نظر رکھنا بھی بدعت بھی ہے. اور شیخ جو تصویر پڑھتے ہیں وہ تصویر اٹھا کے پڑھنا بھی بدعت بھی ہے. شیخ کا آداب. اب دیکھیں ان بیٹوں نے آداب کا خیال رکھا. فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا ابا جان کی دونوں آنکھیں آپ کے غم سے سفید ہو گئی. کتنا ادب کا خیال رکھا. فرمایا کہ ابا جان کی دونوں آنکھیں ہے یوسف تیرے غم میں سفید ہو گئی. اور اکثر مظلوم کا اصل معنی ہوتا ہے قدیم کا معنی ہوتا ہے قدیم کا جو غم سے مزریز ہو جائے اور ہونٹوں پر خاموشی ہو اور پھر غم سے مزریز ہو جائے اسے کہتے ہیں قدیم. غصے کو پی لانے والا بھی قاظم ہوتا ہے. صبر والا بھی قدیم ہوتا ہے. اور فرمایا کہ غم سے مزریز ہو اس کو قدیم کہتے ہیں. اور غم سے مزریز ہو لب اس کا خاموش ہو آنکھوں سے آنسو بہاتا ہو اس کو کہتے ہیں قدیم. ابا جان کے بارے میں پوچھتے ہو تو ابا جان جو ہے یوسف کے غم میں رو کے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی. آنکھیں سفید ہو گئی. یہ ادب کا خیال رکھا. اور یہ آنکھوں کا سفید ہونا اس کے بارے میں بھی اور حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کیا بیان کی ہے. من الحزن فهو كظيم. تاکہ میں نظر میں اور نظر میں دونوں میں بیان کروں. حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں نال اخلاص ہی محبت سچی تے آس نظب دیاں دا وانگ نبی یعقوب ہمیشہ بیٹے دا غم کھاندا تے رو نی رکھیندا گٹیا تے روئی نورانی زود عبادت کردہ جو کر پیغمبر کے نانی. اس ہے حضور کے اشارے. اور ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے طبیعت کی ایک علامت تھی اور طبیعت پریشان تھی کہ بڑا عرصہ ہو گیا یوسف سے میں جدا ہوں اور خدا نے ملنے کو حکم نہیں دیا اجازت نہیں کی. تو یہ اصل میں جو ایک ہوتا ہے عاشق اور ایک معشوق, ایک ہوتا ہے محب ایک ہوتا ہے محبوب. دونوں طرف سے محبت تھی. یوسف السلام کو اپنے ابا جان سے محبت تھی اور یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف سے محبت تھی. کہ دونوں محبتیں تھیں اور محبت جو ہے وہ تڑپا رہی تھی. اور ایک عارف لکھتے ہیں بزرگ لکھتے ہیں فرمایا کہ اصل میں عشق و محبت کرنے والے کی 6 نشانیاں ہوتی ہیں. نشانیاں 6 بتائیں. فرمایا عاشقانہ شش نشان است پسر رنگ زردو آہو سردو چشم تر. فرمایا جو محبت رکھنے والے ہوتے ہیں ان کی 6 نشانیاں ہیں. ایک ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب فرقت و جدائی ہو تو ان کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے اور آگ جو اللہ دیتے ہیں ٹھنڈی آ لیتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں. 3 نشانی یہ ہیں. اور میں گھر ترا پر صبر سنگ سے دیگر کدام اور کم خرو کم گفتن ہو خفتن حرام. فرمایا 3 نشانیاں ان کی یہ ہوتی ہیں وہ کم کھاتے ہیں وہ کم بولتے ہیں اور سوتے نہیں ہیں. رات کو سوتے نہیں ہیں وہ رات کو جاگتے رہتے ہیں.
اللہ کے حضور عبادت کرتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، یہ ان کی نشانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ اذهب سیغہ ہے، امر کا سیغہ ہے، لیکن یہ امر کا جمع کا سیغہ ہے۔ اذهبوا، تم سارے میری قمیص لے جاؤ۔ ایک کو نہیں کہا، فرمایا اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیص لے جاؤ، اور باس باب کے لیے آتا ہے، فرمایا میری اس قمیص کی سبب سے ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، یہ میری قمیص لے جاؤ، ابا جان کے چہرے پر ڈالو، ابا جان کے چہرے پر ڈالو، بینائی واپس آ جائے گی اور غم دور ہو جائیں گے۔ قمیص میری لے جاؤ اور جا کے ابا جان کے چہرے پر ڈالنا۔ اور عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کیا تشریح کی ہے؟ عارف رومی فرماتے گفت یوسف ابن یعقوب نبی اور بارکو القو علی وجہ ابی، یہ عارف رومی ہے۔ فرماتے عارف رومی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میری قمیص لے جاؤ، میرے ابا جان کے چہرے پر ڈالا، پرسوں کے غم بھی دور ہو جائیں گے، آنکھوں میں بینائی بھی آ جائے گی۔ لیکن ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا شاہ فرماتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ جب یہ مصر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں ہیں؟ کنان میں۔ کنان کہاں ہے؟ شام میں ہے، شام میں کنان ہے، اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب قمیص اتاری اور قمیص اتار کے ایک اونٹ پر سوار تھا، اس کو یہ قمیص عطا فرمائی، یہ قمیص لے جاؤ۔ جب قمیص مصر سے چلی قال ابوہم، یعقوب علیہ السلام مصر کنان میں بیٹھے ہوئے ہیں، قمیص مصر سے چلی ہے اور یعقوب علیہ السلام کنان میں بیٹھے ہیں۔ قال ابوہم، آپ نے اپنے صاحبزادوں کو ارشاد فرمایا انی لأجد ريح يوسف لولا ان تفندون، اگر تم محفوظ الآواز مجھے نہ کہو اور حضرت یوسف کی محبت میں وارث کا نہ کہو تو مجھے قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ اس قرآن کی فرمان حمید کی آیت میں قمیص کا ذکر نہیں ہے، اس آیت میں قمیص کا ذکر نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کی خوشبو کا ذکر ہے۔ فرمایا قال ابوہم انی لأجد ريح یوسف لولا ان تفندون، فرمایا مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر تمہیں یہ نہ کہو کہ آپ یوسف کا محبت میں وارث ہو گے تو مجھے یوسف کی قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، یہ ارشاد ہے ریح یوسف، یوسف کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ آواز چلی ہے مصر سے اور کنان میں اتنی جلدی پہنچی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشبوئیں سونگی، حضرت یوسف علیہ السلام نے خوشبوئیں سونگی۔ اور آج سے انہیں پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا بوئے پہ راہان یوسف راسدید اور آنکھ حافظ بود یا بشکشی۔ فرمایا کہ کنان میں بیٹھ کے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سونگی۔ یہ رابطہ ہونا چاہیے، رابطہ تعلق یہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت پھر میاں صاحب پھر ارشاد فرماتے ہیں صاحب کا شیخ میں فرماتے ہیں جو یعقوب نبی نو آئی مصر ولو خوشبوئی، جو یوسف دے ملوکن دی خبر زلیخا ہوئی۔ اور نور اور فرمایا وجہ کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کی خوشبوئیں کیوں سونگی ہیں؟ یہ وجہ فرمایا کہ چونکہ نبی کا سینہ منور ہوتا ہے، نبی کا سینہ روشن ہوتا ہے، اور جب سینہ روشن ہو جائے تو دور دور تک آدمی خبر بھی لے سکتا ہے اور خوشبوئیں بھی سن سکتا ہے۔ یہ سب فرماتے ہیں نور یقینوں تے روشن ہوئے تے چمکے نال صفائی۔ ہم شیخ کے بارگاہ میں اس لیے آتے ہیں، اے شیخ آپ کا سینہ روشن ہے، آپ کا سینہ منور ہے، آپ کا سینہ روشن ہے، حضرت توجہ فرمائے ہمارا بھی سینہ روشن فرمائے۔
اس لیے وہ جتنے اسباق بتاتے ہیں، یہ سب پڑھو، یہ زبان سے پڑھو، یہ دل سے پڑھو، یہ اسباق سے یہ بتاتے ہیں کہ سینہ منور ہو جائے، سینہ روشن ہو جائے۔ یہ اولیاء اللہ سینوں کو روشن کرتے ہیں، لیکن سینے توجہ سے روشن ہوتے ہیں۔ مرید صادق ہو، شیخ کامل ہو، اور جب پوری توجہ کرے تو اپنے عبادت مندوں کے سینے روشن کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کے اولیاء اللہ کے پاس آتے ہیں۔ اب دیکھیں، فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب بشیر قمیص لے کے آیا تو وہ خوش نصیب آدمی تھا جو قمیص لے کے آیا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس کو چوما، اس کو بوسے دیے اور بوسے دے کے اپنے چہرے پر قمیص کو ملا، اور جب ملا تو علی وجہہ فارتد بصیرا، اسی وقت بصیرت آ گئی۔ اور فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون، بیٹو میں تمہیں کہتا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس واقعے سے میں بھی باخبر ہوں، یوسف بھی باخبر ہیں، خدا کی طرف سے ملنے کی اجازت تھی اور میں تمہیں کہہ رہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور مفسرین کرام نے، خاص کر قاری ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قمیص کون سی تھی؟ اس قمیص پر ایک تبصرہ ہوا، فرمایا وہ قمیص وہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا جانے لگا تو ڈال نہیں سکے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود نار نمرود میں چھلانگ لگائی۔ بے خطر کود بڑا آتش نمرود میں عشق ہے عقل مانے تماشائے لبے بام ابھی۔ عشق و محبت میں چھلانگ لگا دی۔ جب عشق و محبت میں چھلانگ لگا دی فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ جس وقت میں نے ابراہیم نے چھلانگ لگائی تو میں نے جو ظاہری آگ تھی جو باطنی آگ تھی اس کو کہا ذرا ٹھنڈی ہو جا۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں ظاہری آگ تو جلا نہیں سکتی، کس آگ کو خدا فرمایا وہ آگ جو آپ کے سینے میں عشق الہی کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ آگ تھی جس کو استقامت کا سبب دیا جا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے لیے جنت سے وہ قمیص لائے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ وہ قمیص پہنی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلافت کے طور پر، یہ جو صوفیاء خلافت کے طور پر رومال دیتے ہیں، خلافت کے طور پر جبہ دیتے ہیں، خلافت کے طور پر جو ٹوپی دیتے ہیں، اس کا ثبوت صاحب روح البیان نے لکھا ہے، اس کا ثبوت اس آیت کریمہ میں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قمیص کو حضرت اسحاق علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص گلے میں ڈالی۔ جب آپ کو بھائیوں نے کنویں پھینکا نا، اس وقت جبریل امین نے اس قمیص کو کھینچا اور قمیص بن گئی۔ فرمایا وہ قمیص تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی، اور پھر بھی کہ نبی کے بدن سے جو قمیص لگے اس میں برکتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن حضرت مرتبہ یعقوب علیہ السلام کا بڑا ہے، یوسف نام کا مرتبہ ان سے چھوٹا ہے، وہ باپ ہیں وہ بیٹے ہیں، لیکن اپنی قمیص بھیج رہے ہیں، اور قمیص ایسی نہیں ہے، قمیص وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص تھی، جنت سے آئی تھی، یہ وہ قمیص چلتی آتی ہے۔ اور پھر آگے ایک اور بیان کرتا ہوں جو خوشبوئیں سونگنے کا سلسلہ ہے، خوشبوئیں سونگنا جو ہے یہ بھی کمال کی بات ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حدیث میں آپ روایت بیان کرتا ہوں، پھر میں جلدی خطاب بھی ختم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف منہ کیا، یمن کی طرف منہ کر کے آپ نے شاہ فرمایا میرے صحابہ مجھے یمن سے حضرت ویسے کرنے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ مدینہ طیبہ ہے، حضور مدینہ طیبہ میں کھڑے ہیں، یمن کی طرف آپ نے منہ کیا ہوا ہے، فرمایا مجھے ویسے کرنے کی خوشبو یمن سے آ رہی ہے۔ اس کو عارف رومی نے لکھا ہے، عارف رومی نے بڑا کمال کیا ہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں فرمایا گفتگوئے بولا جب آمد یمن اور ہم چنانکہ مصطفیٰ از یمن۔ عارف رومی کہتے ہیں یمن سے حضور کو ویسے کرنے کی خوشبوئیں آ رہی تھی،
اور آدو ویسو از کرن ہوئے عجب، فرمایا کرن سے بڑی عجیب و غریب خوشبو آ رہی تھی، اور مر نبی دا مست کر دو پرطرب، مر کا معنی ہوتا ہے خاص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشبو اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی کہ حضور خوش ہو رہے تھے۔ فرمایا گفت ازی صوبوئے یاری میرا صدی، اور اندریرا شہر یاری میرا صدی، وہ ویسے کرنی مرید صادق ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ کے نبیوں کے شیخ کامل بھی ہیں، اور شیخ کامل اپنے ویسے کرنی مرید صادق کے خوشبوئیں یمن سے سنتے ہیں، اور حضرت ویسے کرنی کے بارے میں بتا کے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں، چونکہ بیان کافی لمبا ہے، اور لیکن حضرت ویسے کرنی فرمایا ویسے کرنی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو بلا کے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم اپنی بارگاہ میں بلایا، اور اس کے راوی بھی حضرت عمر فاروق ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے حضور نے بلا کے ارشاد فرمایا، اے حضرت عمر فاروق یاد رکھو ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، فرمایا ایک اویس ہیں، ایک مرد کامل ہے جو خیر التابعین ہے، جتنے تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ کہتے ہیں تابعین، ان تابعین سے سب سے بہتر تابعین جو ہے حضرت اویس کرنی۔ فرمایا وَلَهُ وَالِدَةٌ، فرمایا حضرت اویس کرنی کے ایک والدہ ہے جو ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی والدہ بوڑھی ہو گئی ہے، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے میری بارگاہ میں آج تک نہیں پہنچے، لیکن ان کے سینے میں محبت ہے۔ اور حضور نے ایک اور علامت بتائی، فرمایا وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، یہ بھی دکھنا اس کے جسم کے حصے میں ایک برس کا ہے سفیدی ہے، برس ایک بیماری ہوتی ہے جسے آدمی بدن سفید ہوتا ہے، برس کی ایک سفیدی کا داغ ان پر ہے، لیکن فَمَرُوهُ کیا فرماتے فَمَرُوهُ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جمع کا صیغہ ہے، جب تم ان سے گزر کرو، جب ان کے پاس جاؤ، ان کی بارگاہ میں حاضری کرو، کیا کرو فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، ان سے جا کے کہو کہ اے حضرت ویسے کرنی ہمارے لیے دعا کریں اور میری امت کے لیے دعا کریں۔ پھر لکھتے ہیں ابن اسحاق لکھتے ہیں ان کے روایت سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضی دونوں، یہ دونوں بزرگ جو ہیں خلفاء میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، یہ دونوں جو ہیں یمن میں گئے اور حضرت ویسے کرنے کو جا کے جنگل میں گئے، جنگل میں آپ بکری چرا رہے تھے، بکریاں چار رہی ہیں، حضرت ویسے کرنے اللہ کے حضور نفلی عبادت فرما رہے ہیں۔ جب آپ سلام پھیرنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی مرتضیٰ نے حضور کا جبہ پیش کیا، فرمایا ویسے کرنی اس محبت کی وجہ سے آپ کو حضور نے جبہ عطا فرمایا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے دعا کریں، جبہ سامنے رکھ کے اور ویسے کرنی سر بسجود ہو کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس جو ہم اپنے محبوب کے جبے کے صدقے سے اپنے محبوب کی امت کی دعا امت کو گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو ایک اور بڑی نقطہ حاصل ہو گیا کہ حضرت اویس کرنی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ خود جا کے ان کو اپنا دیدار کرایا، کبھی بڑا چھوٹے کے پاس آتا ہے اور اپنا دیدار کرا کے ان کو تابعی بنایا، تابعی، اور حضرت فاروق اعظم کو حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھنے والی نگاہیں جو ہیں فرمایا یہ خیر التابعین ہے، اور ویسے کرنی وہ ہیں۔ بہرحال یہ واقعات کافی اور سبھی لگے ہیں کہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی چوما کرتے تھے اور ان کی خوشبوئیں سونگا کرتے تھے، اور صحابہ سے یا رسول اللہ چومتے وقت ہم نے بچوں کو دیکھا لیکن سونگتے وقت کبھی نہیں دیکھا، فرمایا ان کو میں چومتا اس لیے ہوں تم بھی چومو، لیکن سونگتا اس لیے ہوں ان دونوں بیٹوں امام حسن امام حسین سے مجھے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ خوشبوؤں کا سلسلہ ہے۔
اس لیے ارادت مند جو ہیں، ارادت مند اور مرید صادق شیخ کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا بھی سینہ روشن کرو تو ہمیں آگے بھی خوشبوئیں آئیں، اور شیخ کامل بھی ہیں، خوشبوئیں سونگتے ہیں، اور جو شیخ کامل ہوتے ہیں اپنے ہر مرید سے باخبر ہوتے ہیں، وہ شیخ کامل نہیں ہوتا جو مرید سے بے خبر ہو۔ آپ کو میں عرض کیا کروں، بعض اوقات مجھے بھی عالم خواب میں کئی مرتبہ مجھے بھی آپ نے تنبیہ فرمائی، نصیحت فرمائی، بہرحال فیض عطا کرتے رہتے ہیں، جو آپ سے ملاقات کرے اس کو بھی عطا کرتے ہیں، اور جو مرید صادق اس کو بھی عطا کرتے ہیں۔ اور میں نے باقاعدہ وہ خوابیں باقاعدہ تاریخوں کے ساتھ میرے پاس وہ لکھی ہوئی ہیں کہ کب آپ نے نگاہ فرمائی اور کب آپ سے ملاقات ہوئی، کیسی ملاقات ہوئی اور کیسا فیض عطا فرمایا۔ آپ کی بارگاہ میں الحمدللہ میں بھی فیض یاب ہوں، اور میں بھی شیخ کامل سے سمجھتا ہوں، پیر طریقہ سمجھتا ہوں، اور آپ کی بارگاہ میں اس لیے آتا ہوں کہ آپ سے خوشبوئیں لیں اور خوشبوئیں ہمیں عطا فرمائیں۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔